ارسل الیہ، ہم ضرور بضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ان لوگوں سے کہ جن کے پاس ہم نے اپنے قاصد نبی کی شکل میں بھیجے، ان سے ہم ضرور بضرور پوچھیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ حضرات محترم، دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ نصیحتیں وصیتیں کر کے جاتا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ جب کوئی دنیا کے اندر انسان فوت ہوتا ہے تو جب وہ آثار دیکھتا ہے اپنی موت کے، تو اپنے بچوں کو قریب کرتا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، باپ کی یہ وصیت بیٹے کے دل پر جتنی اثر انداز ہوتی ہے، اتنی دوسرے کسی لمحے کی اتنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ باپ کی نصیحت کا اثر باپ کے موت کے وقت جتنا اولاد کے اوپر ہوتا ہے اتنا کسی دوسرے وقت میں نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد قبول کرنے والی ہو، اولاد کے اندر باپ کی نصیحت کو کے قبول کرنے کا مادہ موجود ہو۔ تو جب مادہ موجود ہوگا تو باپ جب بات کرے گا، اولاد اسے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے پکڑے گا۔ تو حضرات محترم، یہ تو ایک ایگزامپل ہے ہمارے معاشرے کا۔ ایک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی لمحہ نصیحت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی خواہش سے نہیں بولتا، نہیں، نبی کو خواہش کی زبان نہیں آتی۔ نبی جب بھی بولتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، نبی کی زبان سے وحی الہی نکلتی ہے۔ نبی تو وحی کی بات کہتا ہے، نبی کی زبان سے جب بھی الفاظ نکلیں گے تو وہ صرف اور صرف وحی الہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی 63 برس کی زندگی، 40 برس مکی زندگی مکے کے اندر گزارے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آپ پر منصب نبوت کی ذمہ داری نہیں پڑی، لیکن عفت آپ کی زندگی ہے، عصمت آپ کی زندگی میں ہے، پاکیزگی آپ کی زندگی میں ہے، زبان کی پاکی آپ کی زندگی سے ملتی ہے، الفاظ کی پاکیزگی آپ کے اندر ہے، قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ تجارت اس انداز میں کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ ایک بااثر تجارت کرتے ہیں۔ آپ کی تجارت میں بھی اثر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر جو زندگی گزاری، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پر اثر ہے۔ غیر مسلم آپ کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں، غیر مسلم جو دشمن ہے وہ بھی آپ کی تعریف کرے۔ لیکن آج میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ہمارے نبی نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے
کے ساتھ پہلے حج کیا، اور اس حج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے جو خطبہ دیا ہے، میرے خیال سے یہ ایک ایسا چارٹر ہے کہ یہ معاشرے کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور یہ ریاست کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ کسی بھی ریاست کی بنیاد اگر کسی نے رکھنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں جو زندگی کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں معاشرے کے اندر رہنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہر قسم کے قبیلوں کے تعصب سے ہمیں وہ باہر نکالا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں رنگ و نسل اور نسل پرستی سے باہر نکالا ہے۔ اس خطبہ حجۃ الوداع ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہے۔ اگر کوئی ریاست چاہے کہ ہم اپنی ریاست کو صحیح کریں تو وہ بھی اللہ کے نبی کے اس خطبے کو اپنے دستور کا حصہ بنائیں، اپنے آئین کا حصہ بنائیں، اپنے قانون کا حصہ بنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات، یا ایھا الناس، غور سے سنیں آپ کو اس خطبے سے بہت کچھ ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس خطبے کی تاثیر کیوں زیادہ ہے۔ اس خطبے کی روحانیت، اللہ کے نبی کی ہر بات جو ہے وہ روحانیت سے بری ہے، لیکن یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بات کہتے تو ایک صحابی، 2 صحابی، 1000 صحابی، 2000 صحابہ اس کو سنتے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع 1.25 صحابہ سن رہے ہیں۔ 1.25 صحابہ اللہ کے نبی کا یہ بنیادی خطبہ سن رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، نبی کے دل میں کتنا درد ہوتا ہے انسانیت کا، نبی کے دل میں انسانیت کی کتنی تعظیم ہوتی ہے، اور نبی جو ہے کس انداز میں بات کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ تو ایمان والے کھڑے ہیں سامنے، صحابہ تو ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے؟ یا ایھا الناس، یعنی بعد میں آنے والوں کو بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے۔ 1400 برس کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی یہی میسج ہے جو صحابہ کے لیے تھا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ هل تدرون فی یوم فی بلدکم فی ای بلدکم، تم جانتے ہو تم کس شہر کے اندر ہو، وفی ای شہر انتم، اور تمہیں معلوم ہے کہ تم کس مہینے کے اندر ہو، وفی ای یوم انتم، اور اے صحابہ تمہیں معلوم ہے تم کس مہینے کس دن کے اندر میرے سامنے کھڑے ہو۔ سب صحابہ نے مل کر کہا فقالوا فی شہر حرام وبلد حرام ویوم حرام، یا رسول اللہ آج کا دن سب سے محترم دن ہے، اور یہ مہینہ سب سے حرمت والا مہینہ ہے، اور یا رسول اللہ یہ شہر سب سے زیادہ حرمت والا شہر ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ سے یہ بات سنی تو کیا ارشاد فرمایا؟ یاد رکھ، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، اے صحابہ تمہارے خون، وَأَمْوَالَكُمْ، اور تمہارے مال، وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے یہ شہر، یہ دن، یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ جیسے یہ دن، یہ مہینہ، یہ شہر حرمت والا ہے، ایسے ہی تمہارے خون،
کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، جیسے یہ مہینہ محترم ہے اسی طرح ایک مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ بھی حرام ہے۔